أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے. ہر سانس کی آمد پر بھی شکر خدا واجب ہے، اور ہر سانس کے مکمل ہونے پر بھی شکر خدا واجب ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو سخاوت جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسن ابن علی علیہم السلام، وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہما مع ولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. صلی اللہ علیہ یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، عشرہ امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے سفر کی پہلی تاریخ سے سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ امام مجتبی میں کوئی اگر جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نجات کا سامان اسی امام بارگاہ سے نصیب ہو جائے گا. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ایسے خانوادے کے ساتھ محبت اور مودت کی توفیق عطا فرمائی ہے جو ہر لحاظ سے کامل بھی ہے اور مکمل بھی، عالم بھی ہے اور علیم بھی، فاضل بھی ہے اور افضل بھی، شریف بھی ہے اور اشرف بھی، عالی بھی ہے اور اعلیٰ بھی. ہر پہلو سے غور کرتے چلیے تو یہ خاندان اتنا جامع ہے، اتنا عمدہ ہے، اتنا بہترین ہے کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ صرف روایات پر غور کرتے ہوئے چلیں تو سرکار ختمیہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو کان الحلم رجلا، اگر حلم شکل انسان میں مجسم ہو سکتا ہوتا. کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ الگ تھی.
اس کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں کتاب اعیان الشیعہ بیان کیا تھا، اور آج جو پڑھ رہا ہوں ان احادیث کا حوالہ کتاب مئۃ منقبۃ۔ لو کان الحلم رجلا، ارشاد فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ کے صاحب ذی وقار، جن کی زبان پر خدا نے وحی کی مہر لگائی ہے، وہ جو سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی دھوکہ دیا، نہ کسی کے بارے میں مبالغہ آرائی کی، جو فرمایا حق فرمایا، نہ کسی کے ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کی، علی کو علی کہا، حسن کو حسن کہا، حسین کو حسین کہا، تو جو جیسا تھا اس کو ویسا ہی تو کہا ہے، مگر کیا انداز ہے۔ لو کان الحلم رجلا، اگر حلم مجسم ہو سکتا ہوتا کسی شکل بشر میں، لکان علی، تو کوئی اور نہ دکھائی دیتا سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے۔ فرمایا لو کان الحسن ہیئتن، اور اگر حسن اور جمال سمٹ کر کسی ہیئت میں آ سکتا ہوتا، کسی تصویر میں آ سکتا ہوتا، کسی شکل میں آ سکتا ہوتا، لکانت فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو کوئی اور نہ ہوتا ذات گرامی سیدہ سلام اللہ علیہا ہی سے مراد ہوتی۔ وہ کائنات کا سارا حلم وجود علی ہے، کائنات کا سارا حسن وجود فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ لو کان الحیاء صورتاً، اور اگر حیا، غیرت، شرم، کیا لفظ حیا کی تعریف کی جائے، اور یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حیا کا تعلق کبھی بھی بے دین افراد سے نہیں رہا، حیا کا تعلق ہمیشہ دیندار افراد سے رہا ہے۔ اس کا مطلب جو بے حیائی جہاں دیکھیے سمجھ جائیے دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دین کے ساتھ ساتھ جہاں عقل ہوگی وہیں حیا ہوگی، جہاں عقل نہ ہوگی وہیں بے حیائی ہوگی۔ تو معاشرہ چاہے تہذیب یافتہ ہو یا غیر تہذیب یافتہ ہو، ترقی یافتہ قوم ہو یا غیر ترقی یافتہ قوم ہو، اگر بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ عقل ہے اور نہ دین ہے۔ اللہ کے حبیب کے الفاظ فرماتے ہیں لو کان الحیاء شخصاً، اگر حیا کسی شخص کی شکل میں، بعض الفاظ مقام پہ اس طرح میں لو کان الحیاء صورتاً، صورت کہیں تب بھی، شخص کہیں تب بھی، اگر حیا مجسم ہوتی کسی تصویر میں، لکان الحسین علیہ السلام، تو گویا پوری حیا کے خلاصے کو حسین کہتے ہیں۔ پھر فرمایا لو کان الفضل شخصاً، اور اگر ساری فضیلتیں جمع ہو سکتی ہوتی کسی شکل بشر میں، لکان الحسن، یوں سمجھیے اللہ کے رسول نے ان چار شخصیات کا تعارف کرایا کہ تمام حلم کو علی کہتے ہیں، تمام حسن کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، تمام حیا کو حسین کہتے ہیں، اور تمام فضائل کو حسن کہتے ہیں۔ تو کیا تعارف ہے اللہ کے رسول نے اس خاندان کا جو کرایا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج تمہید آگے بڑھ رہی ہے، اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی طرف۔ صحابی رسول کی بات ہو تو شاید صحابہ کے ماننے والوں تک آواز پہنچے تو ہمارا پیغام آسان ہو جائے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ہم تو محبت کی بات پہنچانے والے، ہم تو پیار کے انداز کو قائم رکھنے والے،
ہم تو سب کو اپنا بھائی سمجھنے والے، تو آئیے بھائیوں سے بات کرتے ہوئے چھوٹے بھائی بن کر ہی صحیح، اور روایت تو پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا اور میں نے پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ کے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے حق کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ سامنے حجرے میں اور جا کر اپنے سوال کا جواب تلاش کر لو۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں پیغمبر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس حجرے کی جانب گیا، جیسے ہی دروازہ کھولا حجرے کا، دیکھا اندر حالت عبادت میں علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا کہنے، جو حق کا راستہ بتائے وہ بھی تو حق ہے، جو حق کو سمجھنے کا طریقہ سمجھائے وہ بھی تو حق ہے۔ نماز پڑھ رہے، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے انتظار کیا کہ یہاں تک کہ مولا کائنات نے نماز کو تمام کیا، اور نماز کو تمام کرنے کے بعد غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ اور ہم اپنی دعائیں مانگتے ہو نماز کے بعد، خدا آپ سب کو نصیب کرے علماء اعلام سے قربت اور ملاقات آغا سیستانی سے جتنی بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ وہ روز صبح کی نماز کے بعد سب کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ اپنے اپنے حق میں دعا سب مانگتے، تو سب کے حق میں دعا مانگے کیا اس کی دعا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو اگر آج کے دور کے عالم ایسے ہیں تو دور عصمت میں ظاہر عصمت کے لحاظ سے معصوم کیسے ہوں گے؟ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب نے اٹھا کے خدا سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ اکبر، کہ پروردگار تجھے واسطہ اپنے حبیب کی ذات مقدس کا، میرے ماننے والے، مجھے امام سمجھنے والے، میرے شیعوں جو خطا کار ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر کر دے، تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ منظر دیکھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں مولا سے ملاقات کیے بغیر واپس پلٹ گیا پیغمبر کی خدمت میں کہ آپ کو جا کے سناؤں کہ میں نے کیا حق دیکھا۔ اللہ اکبر، جب پلٹ کے واپس آیا تو دیکھا اللہ کے رسول بھی نماز پڑھ رہے۔ جب آپ کی نماز تمام ہوئی تو آپ نے نماز کے بعد دست دعا پھیلا دیے، پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ کہ میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ حیران ہوئے، وہاں یہ دعا، یہاں یہ دعا، وہاں ان کا وسیلہ، یہاں ان کا وسیلہ، کہوں تو کس کو کیا کہوں، یہ محمد ہیں وہ علی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سر جھکا دی، یا رسول اللہ کچھ تو بیان فرمائیے۔ ارشاد فرماتے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے جب کائنات کو خلق فرمانے کا ارادہ فرمایا، اس سے 2000 سال پہلے خدا نے ہمارے انوار کو خلق فرمایا، اور جب ہمارے انوار کو خلق فرمایا تو خدا نے میرے نور کو شگافتہ کیا، اور اس سے بنائے خدا نے زمین اور آسمان۔ نور علی ابن ابی طالب کو شگافتہ کیا، اس سے بنائے خدا نے ملائکہ اور حور العین۔ شگافتہ کیا نور حسن مجتبی علیہ السلام کو، اس سے بنائے لوح اور قلم۔ شگافتہ کیا نور حسین ابن علی کو، اس سے بنائے جنت اور جنت کی نعمتیں۔ پیغمبر بیان کر رہے تھے کہ پروردگار نے سب کچھ بنایا، مگر
اس روایت میں شہزادی کونین کا نام نہیں آیا تھا ابھی تک۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں پھر پروردگار نے زمین و آسمان پر اندھیرے کو قائم فرمایا، فرشتوں نے فریاد کی پروردگار روشنی تو کر دے۔ پروردگار نے ایک نور خلق فرمایا، ایک روح کو بنایا، دونوں کو آپس میں ملا کے اس سے زہرا کو بنایا۔ جب زہرا کو بنایا تو زمین و آسمان ایسے چمک اٹھے کہ نام ہی وجود کا زہرا ہو گیا، کہ جو روشنی پھیلا دے اسے زہرا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب لفظ کو پہچانیے، لفظ لوح و قلم امام حسن کے نور سے بنے لوح اور قلم۔ دوسری روایت حضرت عباس ابن عبد المطلب، جب انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے چچا ہیں، ایک ہی تو خاندان ہے، آپ باقی سب کا نام دیتے ہیں، حسن کا، حسین کا، فاطمہ کا، علی کا، اپنے ساتھ ہمارا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو چچا ہونا اور ہے اور آل محمد میں شامل ہونا اور ہے۔ جب چچا شامل نہ ہوئے تو کوئی سسر سالہ شامل کیسے ہو سکے گا؟ تو چچا گرچہ بالکل خاص ہیں، عباس ابن عبد المطلب۔ اللہ کے رسول نے تخلیق کائنات کے حوالے سے پھر روایت کو بیان کیا، خدا نے ہمارے انوار کو جب خلق فرمایا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ دن، نہ رات، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سمندر، تو کرتے کیا تھے کہ ہم خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے۔ جب خدا نے فیصلہ کیا تو انوار کو شگافتہ کرنا شروع کیا۔ میرا خاص موضوع امام حسن کی شخصیت ہے۔ اس روایت میں آپ فرماتے ہیں سرکار کہ امام حسن کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے بنائے شمس اور قمر۔ تو 4 جملے آ گئے۔ امام حسن کی شخصیت میں اتنا کمال ہے کہ لوح اور قلم دونوں امام حسن کے نور سے بنے ہیں۔ اتنا کمال ہے کہ شمس و قمر دونوں امام حسن کے نور سے بنے ہیں۔ اگر نور حسن نہ ہو تو نہ لوح رہے نہ قلم رہے، اگر نور حسن نہ ہو نہ شمس رہے نہ قمر رہے۔ کیا ذات ہے! اس کے ساتھ ساتھ تعارف میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرائط صلح حسن پر جانے سے پہلے آج کا مقدمہ مکمل کر رہا ہوں۔ جو لوح اور قلم سے افضل ہو، تو شمس و قمر سے بلند تر ہو، اسے حسن کہتے ہیں۔ اتنا اختیار خدا نے آپ کو عطا کیا، لیکن تعارف پیغمبر نے بچپن سے لے کر جب تک آپ حیات ظاہر میں رہے ہمیشہ امام حسن کا تعارف کرایا اپنا بیٹا بنا کر۔ کبھی نہیں فرمایا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، کبھی نہیں فرمایا کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات عام بات لگے، لیکن عام نہیں ہے۔ اس کو آگے تک لے کر جائیں گے کہ اس بات کے کیا فائدے تھے اور اس بات کے انکار میں کس طرح سے لوگوں نے اپنے راستے نکالے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کو تو کچھ کہنا مشکل ہے، اگر نبی کا بیٹا کہیں گے تو نہ سب ممکن ہے نہ شتم ممکن ہے، لہٰذا علی کا بیٹا کہو۔ چلیے میں ایک واقعہ پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ بلخ کا رہنے والا خراسان کا عالم گرفتار کر کے لایا گیا ہے، اور دربار کس کا ہے؟ حجاج بن یوسف کا۔ سخت ترین افراد میں ایک نام ہے حجاج بن یوسف الثقفی، اور جو الزام ہے کہ یہ مروج فضائل آل محمد، یہ عالم مروج فضائل آل محمد، یہ ترویج دیتا آل محمد کے فضائل کو۔
حجاج بن یوسف نے جو اس پر الزام رکھا، وہ الزام کیا تھا؟ وہ الزام یہ تھا کہ سنا کہ تم کہتے ہو کہ حسن اور حسین محمد کے بیٹے، ثابت کرو ورنہ تمہاری گردن اتار دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا، آج کے دور میں شاید یہ بات اتنا آسان لگتی ہے کہ اس پر کوئی خاص ہم غور بھی نہیں کرتے۔ مولا حسن حسین پیغمبر کے بیٹے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ بہت سارے مسائل تھے بنو امیہ بنو عباس کے۔ بنو عباس کا دور الگ، بنو امیہ کا دور الگ، سب کو پرابلم یہی تھی کہ یہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو علی کے بیٹے۔ اور جب اس عالم کو اس بات پر پابند کیا گیا کہ تم نے ثابت کرنا ازروب قرآن کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ختمیہ مرتبت کے بیٹے، تو سورہ انعام کی آیات پڑھنے لگے اور آیات نمبر 80 سے لے کر 84 تک کی آیات پڑھی، اور خاص جملہ حضرت نوح کی شخصیت کا اٹھایا کہ نوح کو ہم نے ہدایت کا مرکز بنایا من ذریت ہی، اور نوح کی ذریت میں داؤد ہیں، سلیمان ہیں، قرآن نام لیتا گیا، ایوب ہیں، یوسف ہیں۔ اس کے بعد جملہ آگے بڑھا اگلی آیت میں تو الفاظ سے زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، الیاس ہیں، کل من الصالحین۔ یہ آل محمد کا غلام کہتا ہے۔ قرآن حضرت عیسیٰ کو کس مناسبت سے حضرت نوح کی ذریت میں گنتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کی ذریت میں گنتا ہے پدر کی حیثیت میں، تو باپ تھے ہی نہیں، اور جب باپ نہیں تھے تو صرف ماں ہونے کی بنیاد پر خدا حضرت عیسیٰ کو گن رہا ہے حضرت نوح کی ذریت میں، ان کی اولادوں میں۔ تو اگر ماں کی طرف سے نسبت ہو تو اولاد ان کی کہی جا رہی ہے، تو اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہو تو جیسے خدا حضرت عیسیٰ کو نوح کا بیٹا کہتا ہے، ایسے ہم محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسن و حسین کو کہتے ہیں۔ حجاج بن یوسف ثقفی کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، اس نے حق بات بیان کی ہے، دلیل قائم کر دی ہے۔ یہ تو بات تھی حجاج بن یوسف کے دربار کی۔ اور اب آئیے دوسرا مرحلہ آپ کی خدمت میں، امام موسی کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ، اور امام پہنچے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ یعنی حرم کے اندر۔ اتفاق سے اس وقت حشام بھی آیا ہوا، اور اس نے آ کر پیغمبر کو سلام کیا، اور سلام کر کے کہا کہ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عم۔ یہ سلام کرنے والا عباسی خلیفہ اپنے آپ کو پیغمبر سے جوڑ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو، آپ میرے چچا کے بیٹے ہیں، یا ابن امی۔ امام نے اس کے سلام کے بعد پھر سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا، اے میرے بابا رسول خدا، آپ پر میرا سلام ہو۔ تو براہ راست امام موسی کاظم علیہ السلام نے سرکار ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا والد کہا، یا ابن رسول اللہ۔ اب آئیے پیغمبر کی روایاتوں پر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب بالکل امام حسن ابھی گود میں ہیں، فرمایا ہاتی ابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ نہیں فرمایا ہاتی ابن علی، ہاتی ابن فاطمہ نہیں،
ہاتھی ابنی، لاؤ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ پھر راوی کہتا کہ سرکار مسجد میں تھے، تشریف فرما تھے، میں نے دیکھا کہ امام حسن 2-3 برس کے شہزادے کبھی گود میں آ کے بیٹھتے ہیں پیغمبر کی، اور کبھی شانے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انس کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں شہزادے کو ہٹا دوں، پیغمبر کو اذیت محسوس ہو رہی ہوگی۔ کہتے ہیں انس میں آگے بڑھا شہزادے کو پیغمبر سے دور کرنے کے لیے۔ پیغمبر نے اپنے گفتگو کے درمیان فرمایا دع یا انس ابنی وثمرۃ فؤادی، چھوڑ دو انس، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا میوہ قلب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے امام حسن کو بیٹا کہہ کر متعارف کرایا 2 مقام، ایک گھر میں، ایک گھر کے باہر اصحاب میں، اور تیسرا مقام آپ سب کے سب اس مقام کو بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے سرکار ختمیہ مرتبت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد، محمد نہیں ہیں کسی ایک کے بھی والد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے۔ اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے بیٹے حسن و حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت کہہ رہی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں خاتم النبیین۔ تو اس کا جواب جو علماء نے دیا اور تفصیل سے دیا کہ آخر امام حسن و حسین کس دلیل کی بنیاد پر اللہ کے رسول کے بیٹے شمار کیے جاتے ہیں، تو آئیے اس دلیل کو قرآن سے لیتے ہیں۔ تو چلیں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں 61 میں، جب تمام نجران کے عیسائی علماء سب کے سب پیغمبر کی خدمت میں آئے اور نجران کے عیسائی علماء نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل نہ کیا، تو سرکار اس مرحلے پر قرآن کی آیت کے نزول کو بیان کر رہے تھے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی آیہ مباہلہ میں پروردگار عالم نے لفظ ابنا کو استعمال کیا، اور ابنا کے استعمال کے ساتھ پیغمبر نے ابنا کے مصداق میں کسی اور کو لیا ہی نہیں، حالانکہ روایت کہتی ہے کہ اس زمانے میں پیغمبر کا ایک بیٹا موجود ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اگر پیغمبر کے بیٹوں سے مراد بیٹے ہوتے تو یہ ساتھ میں لے کر آتے، اتنے چھوٹے بھی نہ تھے کہ گود میں نہ آ سکتے۔ ابراہیم شیر مادر پہ تھے لیکن اتنے تو تھے گود میں آ سکتے تھے۔ آیت کہہ رہی تھی فَقُلْ تَعَالَوْا، کیا شان ہے، اللہ اکبر، کہ مباہلے سے ایک رات پہلے حدیث قصہ کا نزول تھا، گھر فاطمہ زہرا کا تھا، نبی چادر کے نیچے تھے، کبھی حسن کی آمد تھی کبھی حسین کی آمد تھی، اور کیا آمد تھی کہ ہر آنے والا سیدہ فاطمہ زہرا سے پیغمبر کا نشان پوچھتا تھا۔ پھر مولائے کائنات کی آمد تھی، اور جب پنجتن پورے جمع ہو گئے تو پیغمبر نے اب باقی سب کی انٹری بند کر دی، یعنی اب آنے والے اور رشتے بھی آئے ہیں،
اور گھر میں کون آ سکتا ہے سوائے بیویوں کے؟ ایک بیوی کا نام ملتا ہے اس روایت میں۔ حضرت ام سلمہ آگے بڑھی، یا رسول اللہ کیا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں؟ فرمایا نہیں، انکی علی خیر، خیر پر تو ہو مگر چادر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ خیر پر ہونا اور ہے اور چادر کے نیچے آنا اور ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے انتظام کر لیا تو خدا نے تطہیر کی آیت کو نازل کیا۔ رات کو فیصلہ ہو گیا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ عجیب بات ہے، رات میں بنوہا فاطمہ کے ہیں، اور جب دن نمودار ہوا مباہلے کا 24 ذی الحج یا 25 ذی الحج، اختلاف ہے، تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ، نکل رہے تھے مباہلے کے لیے، اس شان سے چلے کہ آگے آگے خود چلے، اور اپنی آغوش میں امام حسین کو اٹھائے ہوئے، انگلی تھامے ہوئے امام حسن ساتھ چلے، پیچھے پیچھے آپ کے جناب سیدہ کونین چلیں، آپ کے پیچھے جناب مولا کائنات چلے۔ جیسے آیت تھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو پہلے بیٹوں کی بات تھی، ایک بیٹا گود میں ہے، ایک بیٹا ساتھ میں ہے، اللہ اکبر۔ تو وہاں تو کسی نے نہ پوچھا کہ یہ بیٹے آپ کے تو نہیں ہیں، یہ تو بیٹے فاطمہ زہرا کے۔ تو اگر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں مراد ان شخصیات سے ہوتی تو جس نبی پر سورہ احزاب نازل ہوا اسی نبی پر سورہ آل عمران بھی نازل ہوا۔ جس نبی نے فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، آیت قرآن ہے، اسی پیغمبر نے فرمایا یہ بھی آیت قرآن ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو لفظ ابناءنا میں اللہ کے رسول نے شہزادوں کو اپنا بیٹا بنا کے پیش کیا۔ سارے لوگ دیکھ لیں، خالی مسلمان نہ دیکھیں، خالی صحابہ نہ دیکھیں، سب دیکھ لیں، اور تاریخ میں واحد آیت مباہلہ ہے جس میں سارے مسلمان مفسرین اگر قبول کرتے ہیں تو بس نام یہی لکھتے ہیں، یا تو انکار ہی کر دیں مباہلے کا، اور اقرار کریں گے تو پیغمبر کسی اور کو لے کے نہ گئے۔ تو اگر بیٹوں کی نفی ہوتی تو آیت مباہلہ میں بیٹوں کا تذکرہ ہی نہ ہوتا۔ پھر سورہ احزاب میں کون مراد ہے؟ کہ زید ابن اسامہ کا مسئلہ، کہ زید ابن اسامہ پیغمبر نے لے کے پالا ہے، منہ بولے بیٹے بنے ہوئے، تو پیغمبر نے زید کی مطلقہ خاتون جناب زینب سے جب نکاح فرمایا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھلا بیٹے کی مطلقہ سے باپ نکاح کیسے کر سکتا؟ تو یہ آیت اس کے جواب میں آئی تھی، پس منظر اگر محفوظ رکھا جائے تو ہر آیت کو سمجھنا آسان ہے، ورنہ کہاں پیش منظر اور کہاں پس منظر۔ پیش منظر نہیں بکتا، ہمیشہ بکتا ہے پس منظر آیت کا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آئیے اس مرحلے پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا مولا امام حسن نے خود اپنے آپ کو رسول خدا کا بیٹا کہا کہ نہیں کہا؟ تو آئیے سب سے پہلا خطبہ ہے مولا کا، یہ خطبہ 21 ماہ رمضان کا ہے۔ 21 ماہ رمضان ہجرت کا 40واں برس، مولا کائنات کی شہادت رات میں ہو گئی، شب 21 میں، اور صبح کی اذان سے پہلے پہلے مولا کو دفن کر دیا گیا۔
اب 21 ماہ رمضان کی صبح مولا امام حسن کی امامت کا پہلا روز ہے، اور آپ نے اپنی امامت کے پہلے روز خطبہ دیا ہے، تو اپنا تعارف کرایا، انا ابن محمد، میں ہوں محمد کا بیٹا۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا کہ یہ جو بیٹے کہے جانے کے مسائل ہیں، اس پر حاکم شام نے بہت ڈالا پریشر، کسی طریقے سے حسن حسین کو پیغمبر کا بیٹا نہ کہا جائے۔ کمال ہے، قسم بخدا ہر زیارت کی ابتدا میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یبنا، نہ ابا عبداللہ سے پہلے پڑھتے ہیں السلام علیکہ یبنا رسول اللہ، یعنی ابا عبداللہ بعد میں ہیں، حسین پہلے کون ہیں؟ رسول خدا کے بیٹے۔ امام حسن کی زیارت میں السلام علیکہ یبنا رسول رب العالمین، اے مولا حسن آپ پر سلام، آپ ہیں عالمین کے جو رسول ہیں، ان کے لخت جگر، یبنا رسول رب العالمین۔ تو امام حسن کی شخصیت میں یہ تمام کے تمام نسبتوں کے ساتھ تمام فضائل کا جمع ہو جانا، اور کیا آپ کے انداز علم ہیں، کیا انداز عطا ہیں، اس کے لیے آپ کی خدمت مقدس میں اور روایت پیش کرتا ہوں کہ جہاں صاحب جود و کرم، صاحب فضل امام حسن، صاحب حلم، صاحب عقل ایسے تقسیم کرتے تھے کہ کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر واپس نہ جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مانگنے والا، سوال کرنے والا پہنچا حضرت عثمان کے پاس، ان سے امداد کا سوال کیا، انہوں نے 5 درہم نکالے اور دے دیے، جن کو اہل اسلام ایک سخی حیثیت میں پہچانتے ہیں، ایک غنی کے عنوان سے جانتے ہیں۔ 5 درہم دیے، اس نے 5 درہم تو لیے، کہنے لگا کسی اور کا پتہ بتائیے جو کچھ زیادہ امداد کر دے۔ اللہ اکبر، تو حضرت عثمان کی نگاہوں میں کوئی ایسا خاندان نہ تھا جو 5 درہم سے زیادہ سائل کو دے دیتا۔ اشارہ کیا جاؤ مسجد کے اندر، دیکھو وہ ہاشمی جوان بیٹھے، جا کے ان سے سوال کرو تو مل جائے گا۔ کہتی ہے تاریخ کہ یہ سائل، سوال کرنے والا مسجد میں داخل ہوا اور آگے بڑھتا چلا یا 3 جوان بیٹھے ہوئے تھے، جا کے سلام کیا اور سلام کر کے سوال رکھا کہ مجھے امداد چاہیے۔ ان میں سب سے جو بڑے تھے انہوں نے ارشاد فرمایا سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں ہے، سوائے 3 حالتوں کے، شدید قرضہ ہو، ناگہانی آفت ہو، یا غربت نے پست کر دیا ہو۔ 3 جملے امام کے، غربت نے پست کر دیا ہو، شدید قرضہ ہو، یا انسان کسی حوالے سے اتنا مجبور ہو گیا ہو کہ اسے قرضے کو ادا کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہو۔ یہ شخص کہتا ہے میرا مسئلہ ان میں سے ایک مسئلہ میرا بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں اچھا، اپنے پاس سے آپ نے 50 دینار، درہم نہیں دینار عطا کیے۔ امام حسین ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے 49 دینار عطا کیے۔ عبداللہ ابن جعفر ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے 48 عطا کیے، 50 49 48۔ یعنی کس طرح تہذیب ہے کہ ادب کے تقاضوں کے ساتھ عطا کیا جا رہا ہے، مگر سائل کو بتا کر کہ سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہ لے کر چلنا جھولی بھر گئی، دینار ہوتے تھے، جیب میں نہیں آ سکتے تھے، جھولی بھر گئے۔ مسجد کے باہر کھڑے تھے،
جنہوں نے روانہ کیا تھا، بولا کہ پوچھا اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ کہا میں نے سوال کیا تو وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے سوائے 3 موقعوں کے. تو کہنے لگے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو شیر کے بجائے علم پی کر بڑے ہوئے ہیں. یہ شیر مادر سے بڑے نہیں ہوئے، یہ علم پی پی کر بڑے ہوئے. تو عطا بھی کرتے ہیں، علم کے ساتھ مال، مال کے ساتھ علم. کوئی در آل محمد سے نہ کل خالی گیا ہے اور نہ آج خالی جا سکے گا. امام حسن کے فضائل کو یہاں تک لاتے ہوئے اب آئیے صلح کی شرائط پر آتے ہیں. کل میں آپ کو کوفے کے حالات و واقعات میں کہیں روک کر گیا تھا، یاد ہے؟ کوفے کے رہنے والے 4 قسموں کے لوگ بیان کیے تھے. یہ کوفے کے حالات و واقعات کا کیا تعلق امام حسن کے معاملات سے؟ جس نے کوفے کو نہ سمجھا اس نے نہ امام حسن کے حالات کو سمجھا نہ مولا حسین کے حالات کو سمجھا. البتہ ایک جملہ سے بیان کر دوں کہ کوفے کی عظمت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ملتی. الکوفۃ قبۃ الاسلام، کوفہ اسلام کا قبہ یعنی گنبد ہے، ٹوم. یہ کوفہ نہیں ہے، اسلام کا ایک پہچان کا انداز. اللہ اکبر. یہ حدیث جلی حروف میں مولا کا فرمان، مسجد کوفہ سے اگر آئیں حضرت میثم تمار کی طرف یا میثم تمار کے حرم سے جائیں مسجد کوفہ کی طرف، تو راستے میں ایک پارک بنایا جا رہا ہے. اس پارک کی دیوار پر جلی حروف میں یہ حدیث مولا کی لکھی ہوئی، الکوفۃ قبۃ الاسلام. ہمارے درمیان لوگ کہتے ہیں کوفی لا یوفی. ہو سکتا ہے آپ بھی کبھی جملہ زبان سے کہتے ہو، اگر کہہ دیا ہے آئندہ مت کہیے گا کہ بے وفائی کا تعلق شہر سے نہیں ہوتا، کردار سے ہوتا ہے. کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے اس کا فیصلہ شہر نہیں کرتے، انسان کرتا. اور اگر اس لفظ کو اور آسان کر سکوں تو غور کیجئے گا، سرکار مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیغمبر کا جنازہ، شہزادی کونین کا جنازہ، امام حسن کا جنازہ، 3 مثالیں ہیں. اور کوفے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جنازہ. کتنا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو بہرحال انشاءاللہ یہ بچے پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو بیٹھیں گے اوپر آ کر. انشاءاللہ جب آپ پڑھنا سیکھیں گے نا تو آپ بیٹھیے گا، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو درمیان میں لفظ کوفے سے بات یہاں بچوں پر آ گئی، اور واقعاً بچوں کو مجلس میں لانا بھی اور ادب سکھانا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، مگر سختی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ، تاکہ مجلس سے محبت باقی رہے، مجلس سے کوئی ایسا عنوان قائم نہ ہو جائے کہ آنا ہی چھوڑ دیں. تو سب کو لائیں بچوں کو، مگر آداب کے ساتھ، کیونکہ ہم سب کے سب اسی فرش ازا کے تہذیب یافتہ لوگ ہیں. ہم بھی کبھی چھوٹے ہوتے تھے، اتنے بڑے ہم بھی یہ حرکت کر سکتے تھے، ہمیں بھی ابا منع کرتے ہوں گے. تو بہرحال کوفے کی پہچان وفا سے ہے کہ عدم وفا سے؟ اس کا تعلق کوفے سے نہیں ہے. کوئی بے وفائی کرے کراچی والا تو کیا کہیں گے؟ کوئی روایت ہے؟ نہیں. مدینہ منورہ میں جو بے وفائی ہے اس دور میں، اللہ اکبر،
کہ پیغمبر کے جنازے کے شرکا کتنے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ شہزادی کونین کے جنازے کے شرکا کتنے تھے؟ کبھی غور کیا؟ امام حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والے کوئی باہر سے لوگ آئے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو سمجھانے کی بات یہ تھی کہ کوفے کا تعلق ایک شہر کے عنوان سے ہے، نہ کہ وفا اور بے وفائی کے حوالے سے۔ تو کوفے کے رہنے والے 4 قسم کے لوگ، اور آج کی حد تک بات مکمل کر رہا ہوں، 5 شرائط تھیں۔ تمام شرائط میں سے جو جمع کی جا سکی ہیں بغیر تبدیلی کے جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ 5 شرطیں۔ ان میں سے پہلی آج بیان کرتا ہوں، اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ کل ہوگی۔ تسلیم الامر الی معاویہ، حکومت حوالے کی جا رہی ہے، حاکم شام اس کا نام لیا گیا، اس شرط کے ساتھ کہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے، وبسیرت الخلفاء الصالحین۔ 3 جملے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں کاغذ اور قلم، سادہ کاغذ اور قلم آپ کی طرف روانہ کیا گیا، مشہور قول حاکم شام کی طرف سے، کہ آپ جو شرط چاہیں لکھ دیں، ہمیں سب منظور ہے۔ تو امام نے پہلی شرط لکھی، تسلیم الامر، حکومت حوالے کی جا رہی ہے۔ لفظ الامر کا مطلب حکومت ہے، خلافت نہیں۔ خلافت اور ہے، حکومت اور ہے۔ اور اس بات پر ذرا سی دقت کرتے ہوئے بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، کون نہیں جانتا آپ میں سے سعد بن ابی وقاص کو؟ بھائی اگر ابا کو نہ جانتے ہو تو بیٹے کو تو جانتے ہی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص، ان کی کنیت تھی ابو اسحاق۔ یہ بہرحال اپنے اعتبار سے اس زمانے کے معروف اور افراد میں شامل ہے۔ اور جب یہ ملنے پہنچے ہیں، اس پورے صلح کے بعد، جب حکومت، سلطنت اور اختیارات اور قدرت جب حاکم شام کے ہاتھ میں آ گئی، تو یہ ملنے پہنچے، اور ملنے پہنچے تو سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الحاکم۔ سلام نہیں کیا السلام علیکہ ایھا الامیر المومنین، نہیں، سلام کیا السلام علیکہ ایھا الحاکم، اے بادشاہ کچھ میں سلام ہو۔ تو حاکم شام نے جواب میں کھسیانے طور پر ہنستے ہوئے کہا کہ اگر کیا فرق پڑ جاتا تم مجھے امیر المومنین کہہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ ابو اسحاق، تم نے یہ مجھے حاکم کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ تم میں کوئی بھی ایسی خوبی موجود نہیں ہے کہ تمہیں مومنوں کا امیر کہا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو غیروں کی بات تو غیروں کی تھی، ان کے اپنے ساتھ بیٹھنے والے اور امام کے الفاظ کے عین مطابق کہ لفظ امر سے مراد امامت نہیں ہے، نہ خلافت ہے، صرف حکومت ہے۔ اللہ اکبر، صرف سلطنت ہے۔ وہ بھی امام کے الفاظ اتنے مقدس ہیں کہ یہ حکومت حوالے کی جا رہی ہے، اور جو چیز حوالے کی جائے وہ واپس لی جاتی ہے۔ آج کی حد تک میں نے پہلی شرط کا ترجمہ کیا، اس پر اب مزید سوال اور جواب
اور بعد کے افراد نے شرائط میں کیا تبدیلیاں کی، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ امام کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے۔ مظلوم شخصیت ہے، نہیں بیان کیا جاتا، نہ کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا، نہ سننے والے سننے کو تیار ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اگر روز قیامت شہزادی کونین نے پوچھ لیا کہ میرا بیٹا حسن کیا سوتیلا بیٹا تھا کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی سننے کو تیار؟ اللہ اکبر۔ تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت امام حسن، اتنی مظلوم ترین شخصیت، اللہ اکبر، کہ تصور تو کیجئے کہ جس کے جنازے پر بھی تیر برسائے گئے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن عزادارو، سفر کا مہینہ ہے اور پرسہ پیش کرنے کے لیے بہت سارے عنوان قائم کیے جاتے ہیں۔ آپ جی بھر کے اسے روتے ہیں جس کو حسن بھی روئے ہیں۔ حسن کس کو روئے ہیں؟ حسن حسین کو روئے ہیں، اور یہ فرما کے روئے ہیں کہ بھیا ہمیں تو غسل و کفن مل جائے گا، مگر بھیا تمہیں غسل و کفن دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، بھیا حسین جیسا دن تجھ پر آئے گا ایسا دن تو کسی پر آیا ہی نہیں۔ اجرکم علی الزہرا، رونے والوں، ایک خاص جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ کوفے کا بازار ہے، اور کوفے کے بازار میں ایک ایسا سخت مرحلہ ہے کہ ماتمدارو کہ کٹے ہوئے سر نو کے سینہ پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر روتا ہوا گھر میں آیا ہے، اور آ کر ماں سے کہتا ہے اماں بابا کوفے میں واپس تو آ گیا مگر گھر میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اماں بابا کا کٹا ہوا سر نو کے سینہ پہ سوار ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کا نام قاسم ہے، حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہے۔ کون حبیب؟ جسے زینب کبریٰ نے سلام بھجوا تھا۔ کون حبیب؟ جس کا شکریہ شہزادی نے ادا کیا تھا۔ حبیب نے جب سنا تھا کہ شہزادی سلام بھجواتی ہیں اما فضہ کے ذریعے سے، تو حبیب نے اپنے سر سے امامہ اتار کے زمین پر پھینک دیا، خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی کہ آج نبی کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا کہ اپنے غلاموں کو سلام کہلواتی ہیں۔ ہائے غربت حسین، ہائے غربت شریکت الحسین، رونے والوں، حبیب کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا۔ باقی تمام اصحاب اور انصار کے سر تن سے جدا نہیں کیے گئے، اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال حبیب کے سر میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ سر نو کے سینہ پر تھا۔ کوفے کی گلیاں ہیں، بیٹا اپنے باپ کے سر کو دیکھ کر روتا ہے، باپ کے قاتل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ جب قاتل حبیب ابن مظاہر بدیل بن سریم تمیمی نے دیکھا کہ یہ لڑکا میرے پیچھے پڑ گیا ہے تو کہنے لگا تو کون ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ تو یہ کہتا تھا یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دے گا، تو لے کر اسے کیا کرے گا؟ کہ میں اس کے خون کو صاف کروں گا، اس کی خاک کو دھوں گا، اسے لے جا کے دفن کروں گا۔ قاتل حبیب کہتا تھا یہ سر تجھے نہیں مل سکتا، میں تو اسے شام تک لے کر جاؤں گا۔ کوفے میں تو بس نہ چل سکا، لیکن حبیب کے یتیم بیٹے نے دوستوں کو جمع کیا، شام کے بازار سے پہلے ایک ویران مقام پر پہنچ کر اپنے باپ کا سر اپنے باپ کے قاتل سے چھین لیا، اور جب چھینا تو سینے سے لگا کے اپنے بابا کے سر کو چلا، اور یہ کہتا ہوا چلا جس کا جوان بیٹا موجود ہو
اس کے باپ کے سر کو گلیوں میں پھرایا جائے، یہ ممکن نہیں۔ ارے ہم کہیں گے قاسم آہستہ بولیے، ایک بیمار بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خار دھا، باپ کا کٹا ہوا سر، نوح کے سنا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، امام حسین شہید کربلا کا واسطہ، پروردگار سفر کی 3 تاریخ ہے، 4 سال کی شہزادی کا واسطہ، پروردگار زندان شام کی مصیبتوں میں جو آل محمد پر ستم ڈھائے گئے ان تمام اسیران اہل بیت کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، بیمار مومنین مومنات کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولاد مومنین و مومنات کو نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو بھی امام کے غلاموں میں محشور فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی درخواست مرحوم صفدر علی، آصف علی، طفیل حسین، فدا حسین، عشرت حسنین اور امیر فاطمہ، مقدسہ خاتون، صدیقہ خاتون، ناظمہ خاتون، علی اختر جعفری، ناظم حسین رضوی، مرزا سلطان حیدر، مرزا سرفراز حیدر، کامران نادر اور اطہر علی زیدی، اور اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے شہدائے ملت کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا موجود نہ ہو، تمام اہل ایمان کی ارواح کے لیے الفاتحہ۔